Just few words I want to say about the کشمیر. جو بھی پاکستانی ہیں ان کے خون میں اور ان کی رگوں میں کشمیر بستا ہے، اور جہاں یہ صورت ہو وہ ایک دن انشاءاللہ اپنا مقدر حاصل کر کے رہیں گے. والتھم فارسٹ کونسل یہ پہلی کونسل ہے پورے یونائٹڈ کنگڈم میں جس نے غالباً 1992 میں کشمیر پر ایک ریزولوشن پاس کی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے. میں اس کا کونسلر نہیں تھا لیکن میرے علم میں ہے یہ چیز. اور کونسلر فضل الرحمان مرحوم وہ اس ریزولوشن کے موور تھے والتھم فارسٹ کونسل میں. اور مجھے یاد ہے 2003 میں جب وہ پاکستان دورے پہ گئے تھے ڈیلیگیشن لے کر، تو انہوں نے وہی ریزولوشن آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو پیش کی تھی. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور دوسری مرتبہ کونسلر جوہر خان نے کونسل میں کشمیر پر ہی قرارداد پیش کی تھی، اور وہ تھے لبرل ڈیموکریٹ کی طرف سے. تو دوسری طرف سے لیبر کی طرف سے میں نے امینڈمنٹ پیش کی تھی جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور اس پر پھر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کونسل میں، تو میں نے اس وقت چند لفظوں میں کچھ انگریز لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو اس کا میں نے ان کو موازنہ یہ کیا تھا کہ جو برٹن کی جو ریگولر آرمی ہے اس وقت، اس کی تعداد ہے 149,000، تقریباً 1.5 لاکھ. یہ برٹش ریگولر آرمی کی آن ریکارڈ ہے. 1.5 لاکھ ریگولر آرمی ہے، جبکہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو انڈین آرمی ہے وہ تقریباً 6 اور 7 لاکھ کے درمیان ہے. تو یہ موازنہ ہے جس سے یہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو آرمی ہے وہ 1.5 لاکھ میں سے کئی ہزار جرمنی میں ہیں، کچھ جو ہے نا جاپان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور عراق میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. تو کشمیر کی جو ٹوٹل آرمی ہے اس میں سے 6-7 لاکھ جو ہیں وہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ورلڈ کی لارجسٹ ڈیموکریسی کہتی ہیں سو کالڈ، ان کا کیا اصل کرتوت ہیں کیا. تو یہ بتانا ان کو ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو اکثر کہا جاتا ہے، تو لوگوں کو یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. یہ ہوا تھا حیدرآباد دکن سے. اگر حیدرآباد دکن کو زبردستی جواہر لال نہرو انڈیا سے نہ ملاتے تو شاید کشمیر کا یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا آج. لیکن انہوں نے وہاں زبردستی کی اور ادھر سے مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ دے دیں. تو یہ برابری کی بات تھی. لیکن وہ 60 سال 70 سال ہو گئے، تو اس چیز کو جو ہے نا امریکہ نے بھی ریکگنائز نہیں کیا. وہ ہپوکریٹ بھی ہیں اور ڈبل کریکٹرز بھی ہیں، ایون انکلوڈنگ برٹن. رائٹ. کہ جو بات صاف کرنے والی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، اور جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں وہ اپنے مفادات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب عراق پہ قرارداد پاس ہوئی تھی تو اس کی امپلیمنٹیشن اوور نائٹ ہو گئی، اور جب کشمیر کی قرارداد پاس ہوئی تھی تو آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا، نہ ہی وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن میرا جو ذاتی موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ پرسیویرنس، ہمیں اپنے موقع پہ قائم رہنا چاہیے اور پرامن تحریک برابر چلتی رہنی چاہیے. جیسے پروفیسر شاہد اقبال کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جیسے ایم پیز کو آپ کنونس کرتے ہیں، تو یہ اگر سلسلہ برابر کنٹینیو چلتا رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب 100 کے قریب 200 کے قریب ایم پیز وہاں پر بیٹھ کر کہیں کہ جی آئیں بیٹھیں ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو بے شک انڈیا جو ہے نا فیس ویلیو اس کی کچھ اور ہے، لیکن اندر ان کی گیم کچھ اور ہے. تو بہرحال ہم یہاں مختصر تعداد میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے کمیونٹیز کے اندر اتفاق رکھیں اور ایسے موقع پر ایسے موقف کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور پیسفل طریقے سے. ہمیں وائلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ جو کام پیسفل طریقے سے ہو سکتا ہے وائی ناٹ وی ڈو اٹ. تو میرا ذاتی موقف یہ ہے. اور اس کے بعد جناب کیئر لنک اور یہ جو پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے جناب، جنہوں نے شیلڈیں لی ہیں، میں آپ کو بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. اگر میں ڈیزرو کرتا تو شاید مجھے بھی ایک مل جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے آپ کو دی گئی. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سیریس نہ لیں. لیکن کمیونٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ برٹن ہے نا، برٹن کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آج والنٹری اور چیریٹی آرگنائزیشنز اگر آج سٹاپ ہو جائیں نا تو یہ کنٹری سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ یہاں کی حکومت بھی اقرار کرتی ہے اور یہاں کے پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز کے بغیر یہ ملک ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. یہ بیک بون ہے، چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہیں نا یہ ریئلی بیک بون ہے. اور میں ایک دفعہ ایک اس چیریٹی ورکر سے ملا تھا جب 7 جولائی بمبنگ ہوئی تھی سینٹرل لنڈن میں. تو اس وقت فائر بریگیڈ والوں نے یہاں ایک چیریٹی آرگنائزیشن سے والنٹیئرز منگوائے تھے کہ سٹی میں آئیں ہماری ہیلپ کریں. انہوں نے ایون چائے بنانے کے لیے والنٹیئرز منگوائے تھے دور دراز علاقوں سے کہ چلو چائے کے لیے ہمیں والنٹیئرز چاہیے. یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئرز کی کتنی ویلیو ہے یہاں پر. تو آپ ورکر جو ہوتے ہیں نا یہ بیک بون ہے رائٹ. اور آپ پاکستانی کمیونٹی کے پرنس ہیں، آپ بیک بون ہیں پاکستانی کمیونٹی کے، اس لیے میں اس وجہ سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور مرزا امجد صاحب یہ ہمارے والتھم فارسٹ کے روح رواں ہیں. صحیح بات ہے. اور ان کو جو سب سے بڑا اعزاز ملا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ والتھم فارسٹ کونسل کے سیوک ایوارڈ یافتہ ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ والتھم فارسٹ کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے جو ایک عام سٹیزن کو، جو والتھم فارسٹ کے رہنے والے کو ملتا ہے. تو اس کے یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے ان کو وہ ملا ہوا ہے. لیکن یہ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے، بتاتے رہیے. کبھی بیج میں نے لگایا نہیں، آپ نے لگانا چاہیے. بیج تو میں میئر کا بھی نہیں لگاتا. تو میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا. تو آپ کا جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے جن الفاظ میں انٹروڈکشن کروایا اور آپ نے انوائٹ کیا، مجھے موقع دیا بولنے کا. اور انشاءاللہ آپ کے ایسے جذبات اور ایسی تحریکیں چلتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.